نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ۔ حضرت امام راضی بہت بڑے مفسر، محدث، محقق اور علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے۔ جب یہ ظاہری علوم حاصل کر کے فارغ ہوئی تو اپنی نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور دور دراز کا سفر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو ان سے کچھ مناسبت محسوس ہوئی اور ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ان بزرگ نے انکار کیا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو ان بزرگ نے ان کو ایک وقت بتایا کہ فلاں وقت خانقاہ میں آ جانا، میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام راضی خانقاہ میں بیعت ہو گئے اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والوں کو دہریہ کہا کرتے ہیں، اور یہ منکرین خدا یہ چاہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے۔ امام راضی کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے 100 دلائل موجود تھے۔ جب کسی دہریہ سے مناظرہ فرماتے تو 10-15 دلائل کے ذریعے ہی وہ دہریہ گھائل ہو جاتے، یعنی کہ ان کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ اتفاقاً سے امام راضی کے پیر کی زندگی ہی امام راضی کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان امام راضی کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے آ کر امام راضی سے کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام راضی نے فرمایا کیوں نہیں، وجود تو ہے۔ شیطان نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام راضی نے ایک عقلی دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام راضی نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اسی طرح 10 دلیلیں دی، شیطان نے سب کو توڑ دیا۔ اب امام راضی دلائل پر دلائل دیتے رہے اور شیطان ان سب کو توڑتا جا رہا تھا۔ جب 70 دلیلیں پیش کی اور شیطان نے ان سب کو توڑ دیا تو اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فکر اور تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو میری ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے اور میری ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ لاجواب کرتا جا رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی رفتار سے جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میرے دلائل ختم ہو جائیں گے، اور جب دلائل ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں عقلاً نعوذ باللہ مجھے بھی شبہ ہوگا اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہوگا۔ چنانچہ امام راضی یہ سوچ کر پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 99 دلیلیں دے دی اور شیطان نے 99 دلیلیں توڑ ڈالی، اور امام راضی پسینہ پسینہ ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اب دیکھیے، چونکہ کچھ عرصے تک
ان کے ایک بزرگ سے تعلق تھا، اسی وجہ سے وہ تعلق کام آ گیا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام راضی کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منکشف فرمایا، اور اس وقت وہ شیخ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا، اس حال میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا، اے راضی، یہ یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے یہ الفاظ امام راضی کے کان میں پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام راضی کے کان میں آئی کہ اے راضی، یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں، امام راضی نے فوراً یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا جس کو وہ توڑتا، اس دلیل کو کوئی نہیں توڑ ہی سکتا۔ اور میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں، بس یہ الفاظ کہے۔ اس کے بعد امام راضی کا انتقال ہو گیا، اور نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔